وبه نستعین اما بعد۔ سامعین محترم، آج مجھے رجب کے مہینے کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ رجب ان مہینوں میں سے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور ایک عظمت عطا فرمائی ہے۔ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ 4 مہینے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو آدمی ان 4 مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو حضرات علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو پورے سال عبادت کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے ان 4 مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو پورے سال عبادت کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ان مہینوں میں توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ رجب کے مہینے میں جو پھیلی ہوئی بدعات ہیں ان کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہماری عوام میں کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کنڈے بنانا بدعت ہے اور بدعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کنڈے بنانا بدعت ہے اور بدعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عوام میں جو کنڈے بنانے کی رسم ہے اس کو عوام کو اس رسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بدعت جو اس مہینے میں پھیلی ہوئی ہے وہ 27 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور عوام یہ کہتی ہے کہ جو آدمی 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر علیہ السلام کو 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام دنیا سے آسمان پر جو گئے ہیں وہ 27 تاریخ کو گئے ہیں۔ یاد رکھنا، 27 تاریخ کو آپ کو معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر مختلف تاریخوں کا ذکر ہے اور مختلف مہینوں کا ذکر ہے۔ کسی حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ ہاں پیغمبر علیہ السلام کو رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ کسی حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ کسی حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ربیع الثانی کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور کسی حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو شوال کے مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ یعنی کوئی مہینہ فکس نہیں ہے، مختلف مہینوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ پیغمبر علیہ السلام کو 27 رجب کو معراج ہوئی ہے یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن اس تاریخ کو 27 رجب کی تاریخ کو روزہ رکھنا اس سے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ 27 رجب کی تاریخ کو روزہ رکھنے سے 1000 سال کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا معمول تو یہ تھا کہ آپ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول فکس نہیں تھا کہ آپ صرف 27 تاریخ کو رکھتے تھے، نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے صرف ہماری عوام کو 27 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رہی بات روزہ رکھنے کی، تو آدمی پورے رجب میں کسی بھی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے، کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ صرف فکس کر کے روزہ رکھنا 27 رجب کو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو ہے، لیکن یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف رجب کے مہینے میں ہی اور 27 تاریخ کو ہوئی ہے، بلکہ روایات کے اندر، حدیث کے اندر مختلف تاریخ آئی ہیں اور مختلف مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ ہمیں روزے تو رکھنے چاہیے رجب کے مہینے میں، لیکن متعین کر کے اور فکس کر کے روزہ رکھنا
یہ شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہماری عوام میں جو یہ بدعات شروع کی ہوئی ہیں کہ 27 تاریخ کو فکس کر کے روزہ رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت بات ہے اور بیکار بات ہے۔ اسی طرح 22 تاریخ کو کنڈے بنانا یہ بھی بدعت ہے اور بدعت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں ان بدعات سے بچنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور ان بدعات سے اور خرافات سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن متعین کر کے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، فکس کر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے احکام اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات پھیلی ہوئی ہیں، خرافات پھیلی ہوئی ہیں، ان سب بدعات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔